کی درخواست کی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی دعاؤں میں ان ساری چیزوں کو یاد رکھیں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کو خبر ہوگی کہ میرے بڑے بھائی کا انتقال 8 دسمبر کو ہوا، اسی مہینے کی 8 تاریخ کو۔ حافظ قرآن تھے اور ان کا جو آخری وقت آیا ہے، ایسا رشک آیا ہے، ایسا بظاہر حسن خاتمہ ان کو نصیب ہوا ہے، حقیقت تو اللہ ہی جانے۔ حافظ قرآن تھے اور قرآن کے عاشق تھے، شیدائی تھے، اور غلط قرآن کسی کو پڑھتے ہوئے سن ہی نہیں سکتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے۔ ایک زمانے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی کردار چھینا گیا تھا، تو ایسے مضبوط بہادر انسان تھے وہ، حکومت ان کے قلم سے کانپتی تھی، بہت خوف زدہ رہتی تھی حکومت ان سے پوری زندگی۔ وہ ایک اخبار نکلتا تھا ہمارے گھر سے، ندائے ملت، میرے دونوں بڑے بھائی اس کے ذمہ دار تھے، اور اس اخبار نے ملک میں ایک زلزلہ پیدا کر دیا تھا۔ آپ میں سے شاید کچھ لوگ جانتے ہوں کہ انگریز حکومت کے زمانے میں مولانا آزاد نے اخبار نکالا تھا الہلال، اس نے انگریز حکومت کی بنیادیں ہلا دی، تو الہلال کو بند کیا انگریز حکومت نے، مولانا آزاد کو گرفتار کیا، لیکن شاباش ہے، وہ حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا، انہوں نے نام بدل کے دوسرا اخبار نکالا، اس کا نام رکھا البلاغ۔ ان دونوں اخباروں نے برطانیہ حکومت کی بنیادوں کو ہلانے میں بہت بڑا رول پلے کیا۔ اخبار ندائے ملت اس وقت نکلا جب میری عمر مشکل سے 7-8 سال تھی، اور اس اخبار کا جو پہلا شمارہ تھا، اس کے سر ورق پر ہمارے انہی حفیظ نعمانی صاحب، اللہ ان کے درجے بلند کرے، جن کا اسی مہینے میں انتقال ہوا، انہوں نے سر ورق پر الجزائر کے شہیدوں کے سروں کا جو مینار فرانسیسی فوجوں کے کمانڈر نے بنایا تھا، وہ سروں کا مینار کی تصویر چھاپی تھی، اور نیچے یہ شعر انہوں نے لکھا تھا کہ یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ تھے حفیظ نعمانی۔ 9 مہینے ان کو کانگریس کی حکومت نے جیل میں رکھا تھا، اور 9 مہینے تک عدالت میں چارج شیٹ پیش کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، بغیر چارج شیٹ پیش کیے ہوئے 9 مہینے تک جیل میں رکھا، اور حکومت ان تک یہ پیغام پہنچاتی رہی، عدالت کے جج عدالت میں بیٹھ کر یہ کہتے رہے۔ آج کل جو ایک مشہور انگلش جرنلسٹ ہیں، بڑی سینئر صحافی ہیں خاتون، فرح نقوی، شاید آپ میں سے کچھ لوگ واقف ہوں، ویسے تو یہاں سب اللہ والے آتے ہیں جنہیں یا زمین کے نیچے کا پتہ ہے یا آسمان کے اوپر کا، زمین کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور میں ہی 7واں نمبر میں آپ کو ٹہلاتا رہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے اور ہدایت دے۔ فرح نقوی کے دادا تھے غلام حسنین نقوی، لکھنؤ کے بہت ہی سینئر وکیل، وہ ہمارے بھائی صاحب کے اور ان کے ساتھیوں کے جو جیل میں بند تھے، ان کے وکیل تھے عدالت میں، ہائی کورٹ میں۔ میں 90 میں پڑھتا تھا، 10 سال کی عمر تھی، تو میں جب 90 سے واپس آتا تھا اپنے گھر، پیدل آتا تھا، 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، تو جس دن ان کی ہائی کورٹ میں پیشی ہوتی تھی، تو میں ہائی کورٹ جا کر اس کیس کو اور مقدمے کی بحث کو سننے کی کوشش کرتا تھا۔ تو ایک بار جج نے وکیل صاحب کو بلایا کہ چیمبر میں آ کر ملیے۔ عام طور پر ججز وکلاء کو تنہائی میں نہیں بلاتے، لیکن کبھی کبھی ان کو بلانے کا اختیار بھی ہے، کوئی غیر قانونی کام نہیں۔ تو وکیل صاحب کو بلا کر انہوں نے تنہائی میں کہا، جج صاحب نے، کہ بھائی
نعمانی صاحب سے آپ یہ کہیے کہ وہ اتنا جملہ خالی لکھ کے دے دیں کہ میں معافی چاہتا ہوں، بس اتنا جملہ لکھ دیں، اسی وقت ان کی رہائی کا حکم ہو جائے گا۔ وکیل صاحب باہر آئے، ہمارے بھائی صاحب کٹہرے میں کھڑے ہوئے تھے، وکیل صاحب بھائی صاحب کے پاس گئے اور ہم تو چھوٹے بچے دور کھڑے ہوئے تھے، کان میں کچھ کہا، بڑی کس سے ڈانٹا ہمارے بھائی صاحب۔ وکیل صاحب آئندہ سے اس طرح کی بات مجھ تک پہنچائیے کبھی نہیں، کہہ دیجیے عدالت سے اور کہہ دیجیے حکومت سے، میری نسلیں جیل میں سڑ جائیں گی، میں کبھی بھی معافی نہیں مانگوں گا۔ یہ تھے وہ حفیظ نعمانی جن کا 8 دسمبر کو انتقال ہوا، اور شاید اللہ نے ان کی استقامت کو قبول کیا۔ انہوں نے جیل میں تراویح کی نماز پڑھائی، سینکڑوں مسلمان قیدی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور جس وقت 9 مہینے کے بعد حکومت نے مقدمہ خود واپس لیا اور ان کی رہائی کا حکم پہنچا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں اپنے ان ساتھی قیدیوں کو چھوڑ کر کیسے باہر نکل جاؤں، کیسے باہر نکل جاؤں؟ تو ان کے ساتھی قیدیوں نے خوشامد کی کہ بے شک آپ کے بغیر ہم کو جیل میں ہمارا دل نہیں لگے گا، آپ نے ہم کو انسان بنا دیا۔ جیل میں شرابی، قاتل، مرڈرر، چور، ڈاکو، ان سب نے ان کے ذریعے سے توبہ کی۔ خود جیلر کہتا تھا کہ میں کیسے آپ کو یہاں روکوں، لیکن آپ نے تو اس جیل کو ایک اصلاح کا مرکز بنا دیا، سارا ماحول جیل کا بدل گیا۔ شاید انہی نیکیوں کی برکت تھی کہ ان کے آخری جو مرض وفات شروع ہوا، تقریباً 15 دن ان کا مرض وفات کا سلسلہ رہا ہوگا، اس میں ان کی حالت ایسی ہم لوگوں نے دیکھی۔ میں ان کی وفات سے 3 دن پہلے پہنچ گیا تھا، 2-2.5 دن پہلے، تو لوگ بتاتے تھے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 24 گھنٹے ان کی زبان پر بس کلمہ جاری رہتا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ اللہ اللہ۔ ایسی حالت میں اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، اور ایسے اخلاق، ایسی محبت، ایسی شفقت اور پیار اور ایسی محبوبیت ان کے اندر تھی کہ جو ایک بار ان سے مل لیتا تھا زندگی بھر کے لیے ان کا گرویدہ ہوتا تھا۔ میں اپنے دل کی تسلی کے لیے اتنی لمبی باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ ہم سب دل سے ان کے لیے اس وقت بھی دعا کریں اور آئندہ بھی دعا کریں۔ انہوں نے اپنی جیل کی روداد لکھی ہے، جیل میں تھے تو وہیں سے وہ لکھ کے مضامین بھیجتے تھے اور وہ مضمون چھپتے تھے، اور دنیا بھر کے اخبارات میں اردو میں چھپتے تھے۔ اس کو بعد میں کتابی شکل میں شائع بھی کر دیا گیا، اس کا نام ہے روداد قفس۔ بڑی پڑھنے کی کتاب ہے، حوصلہ ملتا ہے، ہمت ملتی ہے اس کتاب کے پڑھنے سے، اور جیل کا ڈر نکلتا ہے۔ تشکیل کروں میں؟ کون تیار ہے بھائی؟ چلا 3 چلا۔ اللہ عافیت کے ساتھ ملک سے ظلم کا خاتمہ کر دے، لیکن اگر کسی قربانی دینے کی ضرورت پڑے تو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے ملک کے، وطن کے حق کی ادائیگی کرتے ہوئے ہم کو ظلم کو مٹانے کے لیے، قربانیاں دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔